بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سود کے استعمال کرنے والوں کی ایک کیفیت اور حالت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ ان کلمات میں سود خور کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا جیسے آسیب زدہ اور پاگل آدمی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان ہنسی ضبط نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ سود خور بیں حشمت و جا دولت کی محبت میں یوں مارے پھرتے ہیں اور ان سے ایسی نامعقول باتیں اور ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ان پر کسی چیز نے تسلط جما رکھا ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی یوں ہی گزرے گی اور قیامت کے روز بھی ان کا اسی طرح حشر ہوگا۔ سود جو کھاتا ہے نا، اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے علامت اور نشانی بیان کی ہے کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے پاگل ہوتا ہے اور پاگل اس کو شیطان نے مس کر کے چھو کے بنا دیا ہو۔ عمومی طور پہ آپ نے جنات والے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہیں جنات ہو جاتے ہیں تو وہ پورے کا پورا کنٹرول جنات کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں اس کو اسی طرح اس کی حرکتیں، وہی باتیں، وہی سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے کہ وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے سود خور۔ شیطان جیسے چاہتا ہے اس سے وہ حرکتیں کرواتا رہتا ہے، اور عمومی طور پہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ بندے اپنی ہنسی ضبط نہیں کر سکتے، ان کے کنٹرول میں بے ساختہ وہ ہنس پڑتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ ذالک بانہم، اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ حالت ان کی اس لیے کیوں ہوگی۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت ان کی اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع، بے شک سوداگری، بے شک خرید و فروخت، مثل الربا، سود کی طرح ہے، یعنی وہ حلال کو حرام کے ساتھ ملا رہے ہوں گے اور حرام کو حلال کے ساتھ ملا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یہ جو خرید و فروخت ہے یہ بھی تو ربا ہی ہے، یہ بھی تو سود ہی ہے۔ تو اس لیے تو یہاں پہ بڑے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بیع کو، خرید و فروخت، سوداگری کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بولیے شاباش، حلال فرمایا ہے۔ وحرم الربا، اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ اب حلال اور حرام برابر ہو سکتے ہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مثل یہ ہے انما البیع مثل الربا، یہ جو سوداگری ہے یہ تو تجارت جو ہے یہ تو ایک جیسے ہیں، ربا اور یہ سوداگری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک حلال ہے ایک حرام ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مثالیں کیسے بن سکتے ہیں؟ سود کے جواز کے لیے جو دلیل آج پیش کی جاتی ہے بعین ہی، یہی استدلال 14 صدیاں پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا۔ یعنی جب دوسری اجناس کی لین دین میں نفع حاصل کرنا درست ہے تو روپیہ جو ایک جنس ہی ہے اس کے لین دین میں اگر نفع لیا جائے تو اسے حرام کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب قرآن حکیم نے یہ دیا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کی وجہ سے حلال کر دیا، بیع حلال کیوں ہے؟ اس لیے اس کے فائدے زیادہ ہیں۔ وحرم الربا، اور سود کو اس کے نقصانات کی وجہ سے حرام قرار دے دیا۔ تجارت اس کے فائدوں کی وجہ سے حلال ہے اور سود اس کے نقصانات کی وجہ سے حرام ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو یکساں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ سود کی حرمت کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن جو فاضلانہ بحث حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے اس کا جواب ہی نہیں۔ بحث کی اہمیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ غزالی کے کلام کا پورا ترجمہ نقل کیا جائے، لیکن مقام کی تنگ دامانی اس کی متحمل نہیں، اس لیے نہایت اختصار کے ساتھ
اس بحث کا ماحصل ہدیہ قارئین ہے. یعنی آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی جو خوبصورت ترین بحث سود کی لکھی ہے وہ سب سے زیادہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ساری بات تو نہیں لکھی جا سکتی جو انہوں نے لکھی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اور آپ بھی یہ خلاصہ جو حضور سید ضیاء الامت نے لکھا ہے سماعت فرما لیجیے. فرض کرو تمہارے پاس زعفران ہے، اب یہ سنتے جائیے اس کی تاکہ اس کو دوبارہ دہرانا نہ پڑے. فرض کرو تمہارے پاس کیا ہے؟ زعفران ہے، اور ایک دوسرے شخص کے پاس اونٹ ہے. ایک آدمی کے پاس زعفران ہے اور دوسرے کے پاس اونٹ ہے. تم اونٹ لینا چاہتے ہو لیکن اونٹ والے کو زعفران کی ضرورت نہیں. تم چاہتے ہو کہ اونٹ مجھے مل جائے لیکن جس کا اونٹ ہے اسے زعفران کی ضرورت نہیں. اب تم اونٹ کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ یا تمہارے پاس کپڑے ہیں اور دوسرے شخص کے پاس کھانا ہے، تمہیں بھوک لگی ہے، تم کھانا کھانا چاہتے ہو لیکن کھانے والے کو کپڑے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس ہے. اب تم کھانا کیوں کر خریدو گے؟ اس لیے قدرت نے ایک ایسی جنس سونا چاندی کی تخلیق فرما دی جس کے ذریعے ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز خرید سکتا ہے. اگر آپ ذرا سا تأمل فرمائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سونے چاندی کی تخلیق اس حکیم و دانا رب نے اسی مقصد کے لیے فرمائی ہے، اور ان کا اور کوئی فائدہ نہیں. ایک تو یہ کامیاب ہے، دوسرے میں وہ صلابت اور سختی نہیں جو لوہے اور تانبے وغیرہ میں ہے تاکہ ان کی جگہ استعمال ہو سکیں. اب اگر روپیہ پر سود لینے کی اجازت دی جائے تو روپیہ پھر صرف تبادلہ اشیاء کا ذریعہ نہیں رہے گا، بلکہ اس اپنی ذات کا کاسب اور نفع خیز بن جائے گی، اور لوگ دوسرے سامان تجارت کی طرح اس کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں سے روپیہ کیا ہو جائے گا؟ غائب ہو جائے گا. اور جب روپیہ بازار سے غائب ہونا شروع ہو گیا تو صنعتی ترقی رک جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا تجارتی سرگرمی ختم ہو جائے گی اور دوسری اشیاء کی قیمتوں میں وہ اتار چڑھاؤ شروع ہوگا، جس سے سارا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے گا. شریعت اسلامیہ نے ان مفاسد کے سدباب کے لیے سود کو حرام کر دیا ہے. افلاطون نے بھی اپنی کتاب السیاسیہ میں یہی لکھا ہے کہ روپیہ کڑک مرغی ہے جو انڈے نہیں دیتی. سود کی حرمت کی حقیقی وجہ سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے. یہ بالکل واضح فرق ہے کہ تجارت میں انسان روپیہ لگاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، اپنی ساری ذہنی قابلیتیں صرف کرتا ہے اور وقت خرچ کرتا ہے. اس کے باوجود نفع یقینی نہیں، اسے نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن سود خور جو صرف اپنا فالتو روپیہ دیتا ہے، نہ وقت نہ محنت نہ کاوش، وہ یقینی نفع کا خواستگار کیوں ہو؟ تجارت میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی، وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی. لیکن سود خور جو اس کے پاس فالتو پیسہ پڑا ہے، نہ وہ وقت دیتا ہے نہ کوئی اور چیز دیتا ہے، اور نہ اسے نقصان ہوتا ہے، وہ نفع ہی نفع لیتا ہے. اس لیے سود کو کیا کہا گیا؟ حرام، اور تجارت کو کیا کہا گیا؟ حلال کہا گیا ہے. لیکن سود خور جو صرف اپنا فالتو روپیہ اور یہ سارا وہ یقینی نفع کا خواستگار کیوں ہو؟ اسلام نے سرمایہ دار کے لیے دو راستے تجویز کیے ہیں. یا تو اپنے بھائی کو اپنا زائدہ ضرورت روپیہ بطور قرض حسنہ دے دے، ورنہ کاروبار میں شریک ہو جائے اور نفع نقصان میں حصہ دار بنے. اس کے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فانتہا فلہ ما سلف، تو وہ سود سے رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا. وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو شخص پھر سود کھانے لگے تو وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سود خور کے لیے یہ سزا تھوڑی ہے کہ وہ جہنمی ہے. وہ کیا ہے؟ سود خور کے لیے یہ سزا تھوڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس میں داخل کرے گا؟ جہنم میں. اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوگا؟ ناراض. تو یہ میرے خیال کے مطابق بہت بڑی سزا ہے کہ ایک تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور دوسرے اس کو اللہ ناراض ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی انسان کے لیے جو ہے، اور وہ اس میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو
اللہ تعالیٰ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور بڑھاتا ہے خیرات کو. یعنی سود سے انسان بظاہر بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اسے کم کر رہا ہوتا ہے، اور صدقات سے بظاہر بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً صدقات سے کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً بڑھ رہا ہوتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہ گار کو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل، واقاموا الصلاۃ اور نماز صحیح سے ادا کرتے رہے نماز، وآتوا الزکاۃ اور دیتے رہے زکوٰۃ، لہم اجرهم عند ربهم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انداز ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سارا بیان کرنے کے بعد سود خور کے بارے میں اسے بتایا اس کی سزا کیا ہے، پھر آخر میں نیک اعمال کرنے والوں کو بھی بتا دیا کہ تم ان کے مقابلے میں نیک کام کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی بھی ہوگا، اللہ تمہیں اس کا اجر بھی عطا کرے گا، اور نہ دنیا میں تمہارے لیے کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی غم ہوگا.